السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک جو 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ 29ویں پارے کے اسٹارٹنگ میں یہ صورت آتی ہے جس کی 30 آیات ہیں، اور اس صورت کے پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت ضرور فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جہاں پر ہم رات کو سوتے ہوئے دیگر معمولات کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، وہاں پر ہمیں سورۃ الملک رات کو سوتے وقت پڑھنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کو عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لیں یا رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیں۔ اس صورت کی بہت زیادہ برکات ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، جب اس شخص کا انتقال ہوگا، یہ شخص مرے گا، قبر میں جائے گا، تو جب فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ صورت فرشتوں کے اور اس قبر والے کے درمیان آڑ بن جائے گی، اور ان فرشتوں سے سوال جواب اور حساب کتاب نہیں کرنے دے گی۔ کہے گی کہ یہ شخص مجھ سے محبت رکھتا تھا اور مجھے روزانہ پڑھتا تھا، اس لیے اس شخص سے حساب کتاب نہیں کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت کرے گی کہ یا اللہ، یہ شخص مجھے پڑھا کرتا تھا، روزانہ پڑھتا تھا، اس شخص کو جنت میں بھیج دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت کرے گی، اور اس صورت کی شفاعت کو اللہ قبول بھی فرمائیں گے، اور اس صاحب قبر کو جو شخص سورۃ الملک کی تلاوت کرتا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیج دیں گے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور 2.5-3 صفحے کی یہ صورت ہے، اور اتنی مختصر صورت ہے، اور فائدہ کتنا بڑا ہے، فضیلت کتنی بڑی حاصل ہو رہی ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب سے نجات دے گی، حساب کتاب نہیں کرنے دے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت کروا کے، سفارش کر کے اس شخص کو جنت میں بھیجنے کا ذریعہ بنے گی، اور جنت میں بھجوا کر پیچھے ہٹے گی۔ اتنی زیادہ اس صورت پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک قبر کے پاس خیمہ لگا لیا، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی قبر بھی ہے۔ تو ان صحابی نے وہاں پر ایک خیمہ لگایا، تو انہوں نے وہاں پر سورۃ الملک پڑھنے کی، سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کی آواز سنی۔ آس پاس دیکھا، کوئی تلاوت کرنے والا نظر نہیں آتا، تو جب آواز کے قریب گئے تو دیکھا کہ زمین کے اندر سے، قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ تو سورۃ الملک پوری آخر تک تلاوت ہوئی، اور یہ صحابی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، میں نے فلاں جگہ خیمہ لگایا وہاں قیام کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تلاوت کی آواز آ رہی ہے، بندہ کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہاں پر ایک قبر تھی، اس قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت سورۃ الملک عذاب قبر سے بچاتی ہے، عذاب قبر سے حفاظت کرتی ہے جو شخص کو پڑھتا ہے۔ تو سورۃ الملک پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو سورۃ الملک یہ رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں۔ اس کی 30 آیات ہیں، اور 30 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اس کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ تو سورۃ الملک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، تو اس کو پڑھنے کا ضرور اہتمام کیا کریں، اپنے گھر والوں کو سورۃ الملک پڑھنے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اور سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سویا کریں۔ انسان کا کچھ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، کس لمحے موت آ جائے۔ سورۃ الملک پڑھ کے تلاوت کر کے سوئے گا تو موت آ گئی تو انشاءاللہ سورۃ الملک عذاب قبر سے بھی بچائے گی، اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنے گی، اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت بھی کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الملک کی تلاوت کی وجہ سے، تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں داخل فرما دیں گے، عذاب قبر سے بچائیں گے۔ جہاں پر ہم
جنت میں جانے کے لیے اور اعمال کرتے ہیں، جنت میں جانے کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہاں پر ہمیں رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت بھی ضرور کرنا چاہیے۔ اور سورۃ الملک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قبر والے کے حق میں شفاعت کرے گی، تو یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا رات کو ضرور اہتمام کریں، قرآن مجید کی صورتوں کو ضرور پڑھا کریں، اور مختلف قرآن مجید کے رکوع، سورۃ الحشر کا آخری رکوع، سورۃ بقرہ کا آخری رکوع اور پہلا رکوع، اور اسی طرح سورۃ الملک کی تلاوت ہے، اور دیگر جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں، آخری چاروں کل ہیں، آیت الکرسی ہے، ان کو ضرور پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ قرآن ہمارے لیے کل قیامت کے دن سفارشی ہوگا، ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو سورۃ الملک اور سورۃ البقرہ کے آخری رکوع، پہلا رکوع، سورۃ الحشر کا آخری رکوع، آخری چاروں کل، آیت الکرسی، ان صورتوں کا ضرور اہتمام کیا کریں تاکہ یہ قرآن ہمارا سفارشی بن جائے۔ کوئی ہمارے لیے قرآن پڑھے نہ پڑھے، کوئی ہمارے لیے اصال ثواب کرے نہ کرے، لیکن ہمارا پڑھا ہوا قرآن ہمیں ضرور ہماری بخشش کروائے گا، شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اس قرآن کو ضرور پڑھیں، اس کی تلاوت اور اس کی صورتوں اور اس کے جو رکوع میں نے بتائے ان کو پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔